بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ذوالقرنین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ذوالقرنین۔ تو آج بھی بڑی لیٹسٹ اپڈیٹ سے اور اہم ڈیولپمنٹ سے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جو سائفر کیس میں آج پھر سے سماعت تھی اور اڈیالہ جیل میں ہی سماعت تھی، جج ابوالحسنات ذوالقرنین سماعت کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کے وکیل گوہر علی خان اور اس کے علاوہ سلمان صفدر صاحب موجود تھے وہاں جیل میں سماعت کے لیے۔ اس کے علاوہ جو شامی قریشی صاحب اور عمران خان صاحب جو ملزم ہیں اس کیس میں، وہ وہاں موجود تھے اور گواہان وہاں طلب کیے گئے تھے۔ آج جو سرکاری گواہان چلنے تھے، سرکاری گواہی جو دینی تھی انہیں، مطلب جو سرکار کی جانب سے گواہان تھے وہ چلنے تھے، تو آج انہوں نے اپنی گواہی دی اور ان گواہان میں جو ہیں وہ محمد نعمان، شمعون کیسر اور عمران ساجد شامل تھے اور انہوں نے گواہی دی۔ لیکن گواہی انہوں نے کچھ اس طرح دی کہ کیونکہ یہ کیس بے بنیاد ہے اور اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے، جھوٹا جعلی بوگس کیس ہے اور کسی کو بس اس سے ہی ضد چڑھ گیا تھا کہ کیس بنانا ہے، اس کو تنگ کرنا ہے، تو بس یہ کر دیا۔ یہ آئین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کی ایک کڑی ہے۔ تو انہوں جب یہ جو گوہر علی خان صاحب ہیں، انہوں نے باہر آ کے جب بتایا، بات چیت کی انہوں نے میڈیا کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا، بولا ہم نے جب بھی جو سوال کیے ان کے ساتھ، یا جو باتیں ہم ان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، تو ان کا کوئی جواب نہیں تھا، صرف جواب ایک ہی تھا۔ جو بھی تین گواہان تھے، تینوں کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ ہم بات شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ جو اسپیشل سیکریٹ ایکٹ ہے۔ وہ جو سلمان صفدر صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے اور یہ پورے پاکستان کے عوام کہہ رہی ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا اگر سائفر کا کیس اتنا سیکریٹ ہے، اتنا کتنا بھی سیکریٹ ہو، کچھ بھی ہو، جب آپ نے مقدمہ بنا دیا ہے تو آپ سرکاری گواہان ہیں، جو بھی گواہی وغیرہ ہوتی ہے وہ دینی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی سوالات وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ آپ ادھر شیئر کر سکتے ہیں۔ نہ ہی میڈیا ہے وہاں پر اور نہ ہی پھر کوئی باہر کا بندہ ہے، وہیں آپ وکلا ہو، وہیں جج صاحب ہیں اور وہاں ملزم ہیں، تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ باہر یہ چیز جا سکتی ہے۔ تو یہ تھا کہ وہاں جب بھی کوئی بھی سوال کیا جا رہا تھا تو ان کا جواب یہی تھا کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ سائفر کا جو یہ ایکٹ ہے، جو یہ سائفر کیس ہے، یہ سیکریٹ ایکٹ ہے، تو ہم اس کی یہ باتیں شیئر نہیں کر سکتے۔ تو بھائی مقدمہ کیوں بنایا؟ اگر آپ گواہی نہیں دے سکتے، گواہی کے وقت وکلا کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتے، تو آپ یہ کیس آپ نے کیوں بنایا؟ پھر اتنا سیکریٹ ہے تو بنانا ہی نہیں تھا، آپ کو یہ بتانا ہی نہیں تھا کہ یہ سائفر ہے کیا، اتنا سیکریٹ ہے کیا؟ تو برائے مہربانی اگر آپ نے سائفر کا کیس بنایا ہے عمران خان صاحب پر، تو آپ اس کی جو قانونی جو بھی نکات ہیں وہ پورے کریں۔ اسی طرح پہلے بھی توشہ خانہ میں اپنے سزا سنائی، اسی طرح ہوا وہ یہ بھی، اور آج یہ بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ بہت جلد جو سلمان صفدر صاحب ہیں وہ اندر کارروائی چلا رہے تھے، تو انہوں نے باہر آ کے بتایا بہت جلدی، جس طرح توشہ خانہ کیس میں کارروائی چلا کر اور جج ہمایوں دلاور کے ہاتھوں انہوں نے سزا دلوائی تھی، تو اس میں بھی اس طرح ہی ہو رہا ہے اور سزا جلد از جلد دینا چاہتے ہیں کہ الیکشن سے بہت جلدی عمران خان صاحب باہر ہو جائیں اور الیکشن میں عمران خان صاحب حصہ نہ لے سکیں۔ یہ ہے سائفر کے جو حقائق، جو سائفر میں آج جو کچھ ہوا وہ انہوں نے بتایا آج۔ اور اس کے علاوہ یہ سائفر کی جو سماعت ہے وہ 10 نومبر تک ملتوی کر دی گئی، 10 نومبر کو پھر سے سماعت ہوگی۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس بھی آج لگا ہوا تھا۔ توشہ خانہ کیس میں بھی جو مرکزی اپیل لگی ہوئی تھی اس میں 20 تاریخ تک سماعت ملتوی ہو چکی ہے، اور اس میں بھی جو عمران خان صاحب کے وکلا تھے وہ تو پیش ہوئے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب خود بھی جو باہر سے پیش ہوا کرتے تھے ہر جگہ پہ، خود اندر ہیں تو ان کے وکلا ہر جگہ پہ پیش ہو رہے ہیں۔ تو لیکن جو پروسیکیوٹر صاحب ہیں وہ آج پیش نہیں ہوئے تھے، وہ آج ان کی عدم موجودگی پر، عدم پیشی پر وہ جو کیس ہے وہ ملتوی کر دیا گیا 20 تاریخ تک۔ یہ ہیں عمران خان صاحب کے کیسز اوپر بنے ہوئے، جو ایک کیس بھی کوئی بنیادی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک کیس بنیادی ہوتا تو ان کو یہ 200 کیسز بنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آج یہ 200 کیسز ہیں جو ایک سے گرفتار ہوتے ہیں، دوسرے میں پھنساتے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے، اس طرح عمران خان صاحب کو انگیج کر کے رکھنے کا پلان ہے
اور الیکشن یہ جھوٹے کارروائیاں چلا کے اس طرح کی گواہی دلوا کے کہ ہمیں سیکرٹ ایکٹ ہے، ہم بات ہی نہیں شیئر کر سکتے، اس طرح کے گواہی دلوا کر اور عمران خان صاحب کو اس کیس میں پھر سے سزا سنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ پوری قوم کے سامنے یہ بہت جو ہے بڑی چیز ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس مرتبہ پاکستان میں ایسے حالات بن گئے ہیں، کریٹ ہو چکے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے، پاکستان کے قانون کا، پاکستان کے آئین کا مذاق اڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر ہے، لیکن اس کے پہلے ایک یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم ہے وہ نون لیگ کی ملاقات ہوئی ہے، ایم کیو ایم رہنما جو فاروق ستار صاحب ہیں ان کے وفد کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ سندھ میں یعنی کراچی میں، کیونکہ ایم کیو ایم تو کراچی تک محدود ہے، تو اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ تو نون لیگ ہے، جو وہ تو سندھ میں کہیں بھی نظر نہیں آتی، لیکن جو ایم کیو ایم ہے وہ کراچی کے تھوڑے سے حصے میں ہے، تھوڑے سے حصے میں، کراچی میں بھی نہیں، کراچی کے تھوڑے سے حصے میں ہے، تو اس وجہ سے یہ آپس میں ملے ہیں، لیکن یہ وہی بات ہوئی کہ زیرو اور زیرو جب ملتے ہیں تو کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس وجہ سے یہ بھی ایسا ہی سمجھے کہ ایک وہ تو زیرو ہی ہیں، لیکن جن سے مل رہے ہیں اور ان کا بھی اب جو پوزیشن ہے عمران خان صاحب کو چھوڑنے کے بعد ایم کیو ایم کی، تو وہ بھی زیرو ہی ہے، اور ان کی کوئی اس وقت حیثیت نہیں ہے، کوئی وہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ بہرحال ملاقاتیں کرتے رہیں، سیاسی ان کا حق ہے، وہ بھلے کرتے رہیں، لیکن جس دن الیکشن ہوگی انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو، تو ہر جگہ پہ بلے کا نشان ہوگا، اور اس مرتبہ جو الیکشن کے نتائج تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا نتائج تبدیل کرنا، اور وہ نہیں کر پائیں گے، اور اعلان ہوگا کہ تحریک انصاف ہر جگہ سے ون کر چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے عمران خان صاحب، اور پھر حلف اٹھائیں گے عمران خان صاحب اور بن جائیں گے وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی اہم خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہا تھا، تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ سب کو پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں ہے اس وقت۔ کچھ دن پہلے، تقریباً 4-5 روز پہلے، نیب ترامیم کا جو کیس ہے، جو ایک مرتبہ پھر اسے اپیل کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں ہی، تو سپریم کورٹ کی جانب سے، کیونکہ یہ جو نیب کی ترامیم کو جو چیلنج کیا گیا تھا، یہ تو عمران خان صاحب کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا، لیکن اب عمران خان صاحب خود پیش نہیں ہو سکتے، تو اس وجہ سے جو درخواست گزار تو عمران خان صاحب ہے، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کی جانب سے ایک خط آیا تھا کہ کیا آپ اس کیس میں روبرو آ کے پیش ہونا چاہتے ہیں، آپ آنا چاہتے ہیں، آپ پرسنلی اپنے، کیونکہ درخواست گزار آپ ہی ہیں، ویسے تو آپ کے وکلا بھی آ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ آنا چاہتے ہیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے خط آیا تھا عمران خان صاحب کو، جو اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو ریسیو بھی ہوا تھا، تو اس پر عمران خان صاحب نے اپنا جواب ہے وہ بھیج دیا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ بالکل میں آنا چاہتا ہوں، اور میں آ کے وہاں پہ بتانا چاہتا ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے جو چیزیں ہیں وہ نیب ترامیم کیس کے متعلق وہ وہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں، تو یہ عمران خان صاحب نے لکھا ہے، اور عمران خان صاحب نے ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ بالکل میں آنا چاہتا ہوں، آپ میرے سپریم کورٹ اور متعلقہ جو بھی ادارے وغیرہ جو بھی ہیں تو وہ میری آمد کے لیے انتظامات بنائیں، کیونکہ بار بار یہ کیا جا رہا ہے نا کہ سیکیورٹی رسک وغیرہ یہ ہے وہ، تو عمران خان صاحب نے یہ اپنا جواب لکھا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں، میرے لیے انتظامات بنائی جائیں، تو یہ خط سپریم کورٹ کو بھیجا جا چکا ہے، اور اب کیونکہ کسی بھی وقت سپریم کورٹ کا حکم آ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے عدالت میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے، تو اگر عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا جائے گا تو ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا، جو اس وقت تک عمران خان صاحب کو چھپائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک نیا جو ناٹک رچایا ہے، نیا ڈرامہ کریٹ کیا ہے، جس کا نام ہے بم، ایک جھوٹا بے بنیاد جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، کچھ تعلق نہیں۔ آج ایک خبر آتی ہے صبح صبح کہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک بیگ ملا ہے، اور جس میں ایسے سامان ایسا کچھ ہے کہ جس کا مطلب خطرہ ہے جس سے، اور پھر ٹیمیں منگوائی گئی، پولیس آئی، بہت کچھ کیا گیا، اور پھر پتہ چلا کہ وہاں بم کا سامان تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ ناکارہ بنا دیا گیا، اس کا جو مواد تھا اس کو الگ کر دیا گیا، ناکارہ بنا دیا، یہ انہوں نے کیا گیا، اور پھر بہت بڑا ڈرامہ رچایا گیا۔ اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں، وہ اڈیالہ جیل
جہاں آپ عمران خان صاحب کو چلنے کے لیے، وہاں کے سپرنٹینڈنٹ چلنے کے لیے جگہ تک اندر، جیل کے اندر ہی جگہ نہیں دے رہے تھے. وہ اڈیالہ جیل جہاں کی سیکیورٹی تاریخی مطلب ایک مشہور ہے کہ وہاں کی سیکیورٹی سخت ہوا کرتی ہے. ایک فیڈرل لیول پر وہ جو ہے جیل ہے، اس میں سیکیورٹی ہائر الرٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہاں صرف پولیس اور یہ فورسز نہیں بلکہ ایجنسیوں کے بندے بھی ہوتے ہیں، جو حساس ایجنسیاں ہیں ان کے بندے بھی ہوتے ہیں وہاں پر. وہاں بہت کچھ ہوتا ہے. اس کے باوجود یہ بم کا مواد آیا کہاں سے، یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز، یہ سب کچھ، یہ آپ کے اہلکار، یہ سب کہاں تھے جب یہ بم آیا؟ تو میں اس کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ ایک ناٹک رچایا ہوا ہے ان کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کو اگر سپریم کورٹ بلاتی ہے تو پھر یہ ایک ناٹک ہے، ایک ڈرامہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سیکیورٹی رسک جس کی بنا پر ہم عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے. یہ ہیں ان کے حقائق، یہ ہیں ان کی اعلیٰ سوچ، جو ایک میرے جیسا ادنا پاکستانی چھوٹا سا ایک جس کا کوئی بڑا صحافی، کوئی بڑا میں لیڈر نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، لیکن میں اس کا یہ میری جو سوچ میں بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ ڈرامہ ہے. تو کیا یہ آپ کا اسکرپٹ جو لکھتے ہیں ان کا یہ دماغ نہیں کہ تھوڑا سا سمجھ کے لکھا جائے؟ یہ چیزیں تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ کیا آپ کرنے جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. تو برائے مہربانی اپنا جو اسکرپٹ رائٹر ہے آپ انہیں تبدیل کریں اور دیکھیں کہ وہ کتنا ناکارہ ہے. کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہماری قوم جان چکی ہے، پہچان چکی ہے کہ آپ کس طرح کھیلتے ہیں اور کس طرح پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، محب وطن پاکستانیوں کے ساتھ اپنے پچھلے چند ماہ میں اپنے کھیلا ہے. تو یہ ڈرامہ آپ کو یہیں پہ ختم کرنا چاہیے. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان صاحب کو طلب کرتی ہے، کیونکہ اس مرتبہ تو عمران خان صاحب کو یہ نیب ترامیم کیس میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے عمران خان صاحب کو جو عمران خان صاحب کی ضمانت کا کیس ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، شاید اس میں بھی طلب کیا جائے. تو اگر یہ ہونا ہے، اس لیے ان کو یہ ترتیب دینا پڑا، یہ اسکرپٹ جو ناکام ہوا. تو اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے جو ہے استعمال کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے اگر کچھ ہوتا تو پچھلے 16-17 ماہ میں ہماری تحریک انصاف یا عمران خان صاحب ٹوٹ چکے ہوتے. لیکن افسوس آپ کے لیے اور ہمارے لیے خوشی کی باعث، ہماری خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا چیئرمین، ہمارا لیڈر، ہمارا قائد مرشد عمران خان صاحب بھی ڈٹا ہوا ہے. ہم ان کے ادنے سے سپاہی، ہم ان کے ادنے سے کارکن ان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے، وطن عزیز کے لیے، وطن عزیز کی قوم کے لیے، عوام کے لیے ہم کچھ کر سکیں. اب تک کے لیے اتنے ہیں کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ میرا ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے. تھینک یو سو مچ.